بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ برادران اسلام، حضور کے اہل بیت اصحاب سے محبت کرنا، ان کا ذکر کرنا، یہ بڑی عظیم سعادت ہے، لیکن ان کے ذکر محبت میں غلو سے بچنا، کسی کی نقل سے بچنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اہل سنت کے انداز پہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے انہیں اتنی عظیم شان عطا فرمائی ہیں کہ انہیں ہمارے جھوٹ کی بے بنیاد باتوں کی حاجت نہیں، نہ ہی اہل سنت کو حاجت ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہیں، اور رافضیوں کی نقل کی انہیں عادت ہے۔ جب تک وہ رافضیوں کی نقل نہیں کرتے، غلو نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ذکر اہل بیت کا حق ادا نہیں ہوا۔ حنیف قریشی صاحب اس میں کافی مشہور ہیں اور کافی ماسٹر ہیں، اور بھی ان کے بیانات کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں جو میڈیا پہ موجود ہیں، لیکن آج ہم ایک ان کا بیان جو ہے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے وہ سماعت کریں کہ وہ آل محمد کا کیا معنی کر رہے ہیں۔ بھائی مصلی پہ کون کھڑا تھا حضور کے وصال کے بعد؟ ابو بکر۔ پھر ابو بکر کھڑے تھے، مولا علی کہاں کھڑے تھے؟ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جدوں نماز پڑھنے ابو بکر 2 رکعتاں پڑھیاں تو پھر انہوں نے تشہد وچ اس دن پتہ نہیں کہ انہوں درود نہیں پڑھا ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے باقاعدہ درود پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو گل اتنے مک گئی ہے، کون علی ہے کہ ہے نماز وچ پیچھے پر امام بھی اتنے درود بھیج رہا ہے۔ واہ 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 واہ۔ بس ہم سے کہو گے تو ہم سنی یوں بیان کریں گے، صحابہ کی شان کہ مصلی پہ کھڑا ہے ابو بکر، اور آل کی شان کہ وہ مصلی والا پیچھے کھڑے درود بھیج رہا ہے۔ مفتی صاحب کے اس انداز سے یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ صحابہ اکرام کو آل سے نکال رہے ہیں، اور یہی نقطہ اور یہی انداز، یہ نظریہ روافض کا ہے کہ وہ صحابہ اکرام کو آل میں شامل نہیں سمجھتے۔ وہ حضور کے سارے اہل بیت کو بھی آل میں شامل نہیں سمجھتے، خاص ہستیوں کو آل سمجھتے ہیں، جبکہ آل، اہل بیت، قرابت، یہ تینوں الفاظ اپنے اندر بڑی جامعیت رکھتے ہیں اور بڑی وسعت ہے ان کے اندر، اور کئی ہستیاں، کئی طبقات ان کے اندر آتے ہیں اپنے درجے کے لحاظ سے۔ اب لفظ آل کا معنی جو مفتی صاحب کر رہے ہیں، اس سے صحابہ اکرام کو آل سے نکال رہے ہیں، اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم نماز میں جو درود پڑھتے ہیں ان میں صحابہ شامل نہیں ہیں، امت شامل نہیں ہے، یعنی ابو بکر صدیق پر درود نہیں پڑھا جاتا، صحابہ پر درود نہیں پڑھا جاتا، یہ نماز والا درود اہل بیت کے ساتھ خاص ہے، یہ نقطہ بیان کر رہے ہیں، اور صحابہ کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، جبکہ یہ ان کا انداز پیر میل شاہ صاحب کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ وہاں جا کے گولڈا شریف میں تقریر کر لینا اور چندہ نذرانہ لے لینا، لنگر کھا لینا آسان ہے۔ میں جامی صاحب کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ آپ ایسے لوگوں کو پہچانیں جو آپ کے آبا و اجداد، آپ کے جد کریم پیر میل شاہ صاحب کی تعلیمات سے منحرف ہیں۔ نام تو ان کا لیتے ہیں، وہاں جا کے لنگر تو کھاتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات بھی نہیں چلتے۔ آپ پیر میل شاہ صاحب کے نزدیک یہ جو نماز والا درود شریف ہے، آپ کا موقف کیا ہے؟ کیا اس میں صحابہ شامل ہیں، امت شامل ہے یا نہیں؟ تو آپ فتاوی مہریہ ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 18 پر آپ سے جب سوال ہوا آل محمد سے کون مراد ہے، تو آپ فرماتے ہیں صاف ظاہر ہے کہ آل محمد سے مراد سب مومن ہیں، اقارب، ازواج، اولاد وغیرہ ہوں۔ لغت والوں جیسا کہ قاموس وغیرہ نے بھی معنی اقارب اور اتباع لیا ہے۔ ہاں، اس میں شک نہیں ہے، کسی مقام میں اہل بیت آل محمد سے مراد وہ اقارب ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ خلاصہ کے لفظ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مندرجہ درود شریف اور آل ابراہیم اور آل فرعون سے مراد اتباع اور پیروکار لوگ ہیں۔ ما سوائے درود شریف جیسا جیسا مقام ہوگا، باقرین مقام خاص خاص معانی مراد ہوں گے۔ والسلام۔ پیر میل شاہ صاحب کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ درود کے اندر حضور کے اہل بیت بھی شامل ہیں، ازواج بھی شامل ہیں، اولاد بھی شامل ہیں، پورا گھرانہ شامل ہے، اور پوری امت شامل ہے۔ یہ پیر میل شاہ صاحب کا نظریہ ہے۔ اب قریشی صاحب صحابہ کو نکال رہے ہیں اور اس انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے لیے درود نہیں تھا، وہ جو درود پڑھ رہے تھے صحابہ اکرام ابو بکر صدیق، وہ صرف مولا علی اور خاص ہستیوں کے لیے یا زیادہ زیادہ اہل بیت کے لیے، یعنی صحابہ کے لیے درود میں حصہ نہیں۔ جبکہ پیر میل شاہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ درود شریف کے اندر آل سے مراد سارے لوگ ہیں، سارے طبقات موجود ہیں، چونکہ یہ مفہوم قرآن کے مطابق آل فرعون سے مراد کیا ہے؟ اس کے پیروکار، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آل محمد جب مطلق آئے گا، خاص کوئی ایسا قرینہ نہیں ہوگا، تو وہاں تمام طبقات شامل ہوں گے، حضور کے اہل بیت بھی ہوں گے، اولاد بھی ہوگی، ازواج بھی ہوگی، اسی طرح مومن اور امت بھی شامل ہوگی۔ اب میں آپ کے سامنے یہ شرح صحیح مسلم ہے، جلد نمبر اول ہے، اس میں آپ صفحہ نمبر 175 ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ واختلف العلماء فی آل النبی علی اقوال، علماء کرام کے اس میں مختلف اقوال ہیں کہ آل نبی سے مراد کیا چیز ہے۔ آگے فرماتے ہیں اظہرها ہوا اختیار الازہری وغیرہ من المحققین انہم جمیع الامہ، فرماتے ہیں ان میں جو ظاہر قول ہے وہ ہے جو ازہری نے اختیار کیا اور محققین نے بھی اختیار کیا، وہ کیا ہے؟ جمیع الامہ، اس سے مراد، آل سے مراد پوری امت ہے،
یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم کے اندر اس کا معنی کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے نور الانوار جو ہے اصول فقہ کی کتاب، اس سے میں اس کا معنی پیش کر دیتا ہوں کہ اس میں انہوں نے اس کا معنی کیا بیان کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں والآل اہل بیتہ او اطرتہ او کل مؤمن تقی والانسب ہاؤنا، فرماتے ہیں آل سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ کے اہل بیت بھی ہیں، اولاد بھی ہے، ہر متقی مومن آل ہے، هو الانسب ہاؤنا۔ اب دیکھ لیں علماء محققین نے آل جب مطلق استعمال ہوگا تو وہاں اہل بیت بھی ہوں گے، اولاد بھی ہوگی اور ہر نیک مومن بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ کہا ہے کہ درود شریف کے اندر چونکہ مطلق آل کا لفظ ہے اور قرآن کے اندر آل فرعون سے مراد اس کے پیروکار ہیں، تو یہی وہ مفہوم ہے جو قرآن کے مطابق ہے، اسی کے اندر جامعیت ہے، وسعت ہے۔ تو لہٰذا پیر میر شاہ صاحب کے نزدیک، علماء محققین کے نزدیک آل محمد درود شریف کے اندر جو ہے وہ اہل بیت بھی شامل ہیں، حضور کی اولاد اطرت بھی شامل ہے، ہر متقی مومن شامل ہے، اور ابو بکر صدیق وہ ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے بڑا متقی قرآن ابو بکر صدیق کو کہا ہے۔ تو قریشی صاحب کا یہ کہنا کہ ابو بکر صدیق جو درود پڑھ رہے تھے وہ جناب صحابہ پہ نہیں تھا، امت پہ نہیں تھا، ابو بکر صدیق پہ نہیں تھا، یا پیچھے صحابہ جو پڑھ رہے تھے وہ جناب ابو بکر صدیق پر نہیں تھا، صحابہ پہ نہیں تھا، یا ہم جو پڑھتے ہیں وہ صحابہ کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، صرف حضور کی اولاد یا اہل بیت کے لیے ہے، تو یہ اہل سنت کے محققین کا نظریہ نہیں ہے، اور قرآن مجید کا جو مفہوم ہے اس کے بھی مطابق یہ معنی مفہوم نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم یہی عرض کریں گے کہ حضور کی آل صحاب کا ذکر بھی ضروری، محبت بھی ضروری، لیکن قرآن سنت اور اہل سنت کے انداز سے ضروری۔ نہ اہل سنت کو بے بنیاد باتوں کی حاجت ہے، نہ حضور کے اہل بیت صحاب کو بے بنیاد باتوں کی حاجت ہے۔ اللہ کریم ہمیں سچے سچے اہل سنت کے انداز سے اہل بیت صحاب سے محبت کی، ان کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔